بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس خبر کے ساتھ کہ جوں یہ بات پھیلتی جا رہی ہے کہ عمران خان کو وہ جو نادیدہ سپورٹ حاصل تھی جس کا وہ اظہار شیخ رشید کے اماں پر یا شیخ رشید کے اماں پر ببانگ دہل کیا کرتے تھے اور مختلف انٹرویوز میں کہا کرتے تھے کہ میں کوئی چور ہوں، میں مجھے آئی ایس سے کیا ڈر ہے، مجھے فلان سے کیا ڈر ہے، وہ میرے فون ٹیپ کرتے ہیں، نو پرابلم۔ پھر وہ کہتے تھے کہ جی کہ مجھے اس لیے سپورٹ کرتے ہیں کیونکہ میں ایماندار ہوں۔ تو وہ سپورٹ جو ہے وہ کہتے ہیں سنا ہے کہ نہیں رہی اس طرح سے، اور یہ ہم نہیں کہتے پائن، یہ خود جو ہیں ڈی جی ایس پی آر کی طرف سے یہ بارہا یہ اعلان کیا گیا ہے کہ ہماری کوئی پولیٹیکل کوئی نہ ایفیلیشن ہے نہ ہم کوئی رول پلے کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے جب آپ کو یاد ہوگا پی ڈی ایم نے وہ اچانک سے ایک شور، مطلب اچانک سے تو نہیں کہنا چاہیے، کہ جب انہوں نے ایک ہارڈ سٹانس لیا تو پھر کاکول اکیڈمی میں چیف آف آرمی سٹاف نے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم جو ہیں وہ مطلب قانون کے مطابق، جو دستور کے مطابق ہے کہ ہمیں جب سول گورنمنٹ کسی ایڈ کے لیے یا مدد کے لیے بلاتی تو وہ ہماری ذمہ داری ابلیگیشن ہے۔ تو وہ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ پائے نا اس تو زیادہ اور کی کرو، اس سے زیادہ تو ہمارا کوئی کریکٹر ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ اس کے سیاسی ترجمے ہر بندہ اپنے انداز میں کرتا ہے، اور کیا کہتے ہیں جس کو کہتے ہیں سیاسی ترجمے، وہ اپنی مرضی سے کرتا ہے، تجزیہ اپنا ہوتا ہے۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ جوں یہ تاثر پھیلتا جا رہا ہے، یہ گہرا ہوتا جا رہا ہے، اور پھر اس تاثر کو دو آتشا کر رہی ہیں حالیہ شکستیں۔ پھر یعنی ضمنی انتخابات میں وہ، اور پھر جو ڈسکا میں جو تماشا لگا کہ پوری ریاستی قوت لگا کے بھی آپ جو ہیں وہ ایک بھونڈے طریقے سے پکڑے گئے ہیں، اور اس کا کوئی دوسرا اور مطلب نہیں کہ پھڑے گئی پارٹیاں پھڑیاں گئی ہیں۔ تو اس کے باوجود یعنی کیونکہ لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ جی کہ اگر کسی اور کی طرف سے کوئی مدد ہوتی تو پھر یہ نہ ہوتا جو ہوا ہے، کیونکہ یہ کام جو ہے وہ بڑی ایکسپرٹی کے ساتھ جو کرتے ہیں وہ انہوں نہیں کرنا آندہ۔ تو اس کی اگین وہ بہت سے لوگ جو ہیں اس کی پھر اور طرح سے مثال دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں یہ خام خیالی ہے۔ برحال خام خیالی ہے یا نہیں ہے، ہمیں جو بات پہ اعتبار کرنا پڑے گا، اور کہ چارہ بھی کوئی نہیں ہے۔ اور اگر آصف زرداری نواز شریف اعتبار کر رہے ہیں تو اسی کون ہونے ہیں کرن پئی، ہم تو وہ کیا کہتے ہیں کہ مطلب سٹیک ہولڈر نہیں ہیں۔ اگر سٹیک ہولڈر اعتبار کر رہے ہیں تو سانوں کی تکلیف ہے، مطلب ہم نے تو صرف کمنٹری کرنی ہے نا کہ یہ جناب وہ سمیع اللہ سے کلیم اللہ، کلیم اللہ سے سمیع اللہ، سمیع اللہ سے کلیم اللہ، ہمارا کام وہ ہے۔ ہم نے تو رننگ کمنٹری کرنی ہے کہ یہ ہو رہا ہے، یا خبر دینی ہے کہ یہ خبر آ گئی ہے پائن۔ تو خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ آج دوسرے روز بھی آصف علی زرداری اور نواز شریف صاحب کا رابطہ ہوا ہے، اور انہوں نے بڑی کھل کے باتیں کی ہیں، ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ کل جو یوسف رضا گیلانی صاحب ہیں وہ آصف علی زرداری کے ساتھ موجود تھے، انہوں نے بھی یوسف رضا گیلانی کی نواز شریف صاحب سے بات کروائی۔ اور پھر ایک خبر یہ بھی بڑی چلائی گئی تھی نا، آپ کو یاد ہوگا کہ جی کہ جہانگیر ترین ایکٹیو ہو گئے ہیں اس کی عمران خان کی گزارش پر۔ مطلب ویسے تو عمران خان کا انڈائریکٹ ترلا تھا کہ جہانگیر ترین صاحب رگڑے مارے گئے، لیکن جہانگیر ترین نے بھی کچی گولیاں نہیں کھیلی ہوئی، اس کو پتہ ہے ان کو کہ اشارہ کہاں سے ہوگا تو میرا جہاز جو ہے وہ ہینگر سے نکلے گا اور وہ اڑان بھرے گا۔ تو وہ اپنے جو قریبی ان کا حلقہ احباب ہے جہانگیر ترین، ان میں سے ایک ہمارے کوئی ایک دو جاننے والے ہیں، ظاہر ہے پھر خبریں تو پھر کڑیاں پہ نے۔ تو جہانگیر ترین صاحب کہتے ہیں کہ جی کہ حفیظ شیخ میرا دوست ہے، اگر کوئی مجھ سے پوچھے گا کہ یار ووٹ کنوں پانا چاہیے تو میں کہہ دوں گا یار حفیظ شیخ نوں پا دیو، لیکن میں جہاز کٹ کے حفیظ شیخ کی کمپین کرنے جا رہا، یا تو پھر آ کے پاؤ نہ ترلا، یا پھر مطلب وہ تھا ترلا مطلب یہ کہ عمران خان صاحب ڈالیں، یا پھر کدھر حکم اتوں آئے۔ اب آج کی تازہ ترین رپورٹ جو میں آپ کو دے رہا ہوں، باپ بلوچستان عوامی پارٹی، اس کے قومی اسمبلی میں اراکین ہیں جناب علی، پانچ ووٹ ہیں ان کے قومی اسمبلی میں، اور اگر یہ ووٹ تو ویسے ایک بھی چاہیے ہوتا ہے، اور سادہ اکثریت چاہیے جو ہے اپنے یوسف رضا گیلانی صاحب،
اگر وہ جیت جاتے ہیں سینٹ کا الیکشن قومی اسمبلی سے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ حکومت جو ہے عمران خان صاحب قومی اسمبلی میں اپنی عددی اکثریت کھو چکے ہیں، اس کا دوسرا اور کوئی مطلب نہیں نکلنا۔ تو آج میری باپ کے ایک بہت اہم رکن سے بات ہوئی، تو میں نے ان سے پوچھا کہ سنا ہے کہ آپ کو کوئی یوسف رضا گیلانی اور حفیظ شیخ کے مقابلے میں کس کو ووٹ دیں گے، کوئی فیصلہ ہوا ہے؟ کہتے ہیں نہیں ابھی فیصلہ نہیں ہوا، ابھی کسی نے نہیں کہا، سمجھ رہے نا، کسی نے نہیں کہا۔ باپ والے بیچارے جو ہیں میرے دوست ہیں ان میں سے بہت سے لوگ، لیکن ظاہر ہے کہ وہ بندوبست ہے، ایک سیاسی بندوبست ہے۔ جو باپ ہے بلوچستان عوامی پارٹی، وہ ایک سیاسی بندوبست کا نتیجہ ہے، ادروائز جو ہے وہ جو ایک ہوتی ہے نا ٹرو پولیٹیکل پارٹی، اس طرح سے ہے نہیں، یہ ایک سیاسی بندوبست کے نتیجے میں یہ مارز وجود میں آئی ہے پارٹی۔ تو یہ کسی کے آنکھیں ویکھے میں ہے، کسی کے کہنے میں ہے، کسی کا حکم مانے گی، کسی کی بات مانے گی، کسی کی زیر اثر ہوگی۔ تو میں نے یہ کہا، میں نے ان سے کہا کہ جی کہ ہمیں کچھ اور دوست بتا رہے ہیں کہ یار کہ ہمیں کسی نے اس طرف سے نہیں کہا کہ یار کہ آپ نے عمران خان صاحب کا ساتھ دینا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یار یہ صادق سنجرانی صاحب جو ہے نا، یہ ان کے کچھ لوگ ہیں تو وہ شاید اس طرح کی بات پھیلا رہے ہیں کہ اگر ہم سارے باپ والے چلے گئے ادھر تو کوئی کم پی ڈی ایم تو قوت پکڑے گی، عمران خان فارغ۔ تو پھر میں نے ان کو بتایا کہ جی پیپلز پارٹی والے تو رابطے میں ہیں۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ یار تیل دیکھو تیل کی دھار دیکھو۔ اب تیل دیکھو تیل کی دھار دیکھو کا مطلب یہ ہے کہ پائن ووٹ پھر کدھر جانا ہے؟ یا تو ہو نا کہ آپ دو ٹوک ہیں یار کہ فارملی کہ نہیں پائن ووٹ حفیظ الرحمان وہ شیخ حفیظ کا ہے، ہم پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس طرح کی بات نہیں ہے، سین نہیں ہے۔ اچھا کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اشارے نہیں، حکم نہیں آ رہے، اشارے نہیں ہیں۔ اور وہ جو میں پہلی بات مسلسل کر رہا ہوں، اور میرے بہت سے دوست، میرے بہت سے جو کرم فرما ہیں، جو ہمارا یوٹیوب چینل جو ٹیلنگز ہے وہ دیکھتے ہیں، ان کا یہ خیال ہے، اور ٹویٹر پہ بھی میرے بہت سے جو ٹویٹر فیلوز ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ ایم کو کی جنت میں رہتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ تو ایک ہی کشتی کا سوار ہیں، یہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ۔ سیاست میں اس طرح نہیں ہوتا، سیاست میں روزمرہ کی چیزیں ہوتی ہیں، ڈے ٹو ڈے افیئرس کا نام ہے پالیٹکس۔ آج یہ صورت حال ہے، فیصلہ کیا کرنا ہے فلاں، الٹیمیٹلی اپنا فائدہ دیکھنا ہوتا ہے۔ اب اگر کسی میں فائدہ ہے، میں تو بار بار یہ کہتا ہوں، اشاروں کنایوں میں یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ کچھ لوگوں کا فائدہ ہے، یہ انفرادی فائدے ہیں، اجتماعی فائدے نہیں ہیں۔ انفرادی فائدے ہیں کچھ لوگوں کے کہ جی کہ عمران خان صاحب وزیر اعظم رہے، لیکن جو لوگ اجتماعی سوچ رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار نہیں، پارٹیاں جو ہیں وہ ان کی اسٹریٹجی چینج ہونی چاہیے۔ اس پہ زیادہ کھل کے بات کیا کرنی اس وقت۔ جو آپ یعنی سیاسی جو گہما گہمی جو بنی ہوئی ہے وہ یہ بنی ہوئی ہے کہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں سسٹم کے، وہ ایک طرف کھڑے ہیں، اور ان کے جو اشارے پا کر یا جو چیزوں کو میں بار بار یہ گزارش کرتا ہوں کہ صحافت اور سیاست میں ایک ہی قدر مشترک ہے کہ یہاں پہ اشارے سمجھنے پڑتے ہیں۔ اشارے ہمیں ضمنی الیکشن میں مل رہے ہیں کہ کوئی سپورٹ نہیں ہے، اشارے ہمیں یہ جو ہوا ہے کے پی کے والا جو سانحہ ہو گزرا ہے کہ لیاقت خٹک کے اوپر وہ اب جو تلوار لٹکائی جا رہی ہے، اور پرویز خٹک جو ہے وہ کہتے ہیں ہم الیکشن کمیشن جائیں گے، تاندلی ہو گئی۔ لیاقت خٹک صاحب کہتے ہیں کتنا تاندلی ہوئی، میرا تو ووٹ بھی نہیں ہے ادھر، یہ نون لیگ نے ووٹ دیے ہیں تو لوگوں نے نون لیگ کو ووٹ دیا تو ہمارا کیا قصور ہے؟ اور پھر وہ جو پرویز خٹک صاحب کو تو خیر اپنا فیوچر ذرا مخدوش نظر آ رہا ہے۔ تو انتشار ہے پارٹی کے اندر بھی، پارٹی سے مراد یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر بھی ایم کیو ایم جو ہے وہ بھی کسی کا اشارہ دیکھے گی۔ چودھری برادران کو آپ ایک سیٹ دے کے مطمئن ہیں قومی اسمبلی میں، مطلب وہ یہ نہیں کہ ہمارا ساتھ دے گی، ہمیں ووٹ دے گی یوسف رضا گیلانی اور جو شیخ حفیظ والا الیکشن ہے اس میں، اور پھر آنے والے دنوں میں بھی اگر فرض کریں کہ تحریک عدم اعتماد آتی ہے تو بھی آپ کو توقع ہے۔ تو لیکن دیکھیں اینڈ ٹائم پہ جو ہوتا ہے وہ سیاستدان جو ہے وہ کوئی نہ کوئی حرکت کر جاتا ہے، فنکاری دکھا جاتا ہے۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں ان کی جو اصل کھیل تھی، مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ جی کہ جدھروں آئیاں بیڑیاں ادھر جان کے ملا، تو جہاں سے یہ آئی جس کو آپ کہتے ہیں پی ٹی آئی کی کشتی، جہاں سے اس نے وجود پکڑا، جہاں سے اس کی جو تخلیق تو خیر جہاں سے بھی ہوئی تھی پرانی بات ہے، یہ حالیہ جو اس کے جو مطلب اس کو جو سپورٹ دی گئی، ادھر ادھر سے پکڑا کے لوگ اس میں بھرتی کیے گئے اور اس کو جن بنایا گیا،
تو وہی جو لوگ اگر پیچھے ہٹ جائیں گے تو وہ جو بائنڈنگ فورس تھی وہ تھی. تو پارٹی کی بائنڈنگ فورس جو ہے وہ بڑے معنی رکھتی ہے. اور اگر تو وہ بائنڈنگ فورس یہ ہے کہ پبلک کی لائکنگ اور ڈس لائکنگ تو پھر تو اور بات ہے. لیکن اب آپ کی آدھی سے زیادہ پارٹی جو وہ الیکٹیبلز پر مشتمل ہو اور الیکٹیبلز اپنا مستقبل دیکھ رہے ہوں تو پھر ایم کیو ایم نے تو پھر کسی اشارے پہ چلنا ہے. چودھری برادران بھی کسی اشارے پہ چلیں گے, باپ والے بھی کسی کے اشارے کا ویٹ کر رہے ہیں. تو 20 سے 23 لوگوں کی اطلاع ہم نے پہلے دی تھی. ہماری اطلاع کی تصدیق جو ہے ٹیلنگز کی وہ تو اے آر وائی نے واقع کی ہے, اے آر وائی نیوز کے رپورٹروں نے. اور پھر رؤف الاسرا صاحب بھی اب اس طرح کی بات کر رہے ہیں تو بڑی بات ہے, بڑی بات. خیر جو بھی ہے, لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ گڑبڑ ہے. اور گڑبڑ صرف اتنی سی ہے کہ کوئی بندہ یا وہ طاقت جو عمران خان صاحب کی روحانی طاقت تھی یا وہ کوئی سپیس سے جو آئی ہوئی تھی, کوئی خلائی طاقت تھی, وہ جو بھی تھی, وہ اب ان کے ساتھ نہیں کھڑی. اگر کھڑی ہوتی تو پھر اشارے اس طرح کے مل رہے ہوتے. اب لوگ جو کنفیوز ہیں وہ جی ٹی اے والے اپنے نخروں میں ہیں کہ یوسف رضا گیلانی کا ہم کیا کریں گے. ایم کیو ایم والے جو ہیں وہ اپنے پار دکھا رہے ہیں آپ کو. تو اور پارٹی کے اندر وکھرا انتشار ہے. تو اور نواز شریف اور زرداری بیسیکلی تو اسٹریٹجی جو ہے وہ زرداری کی کامیاب ہوئی ہے. اور نواز شریف صاحب نے میری اطلاعات کے مطابق ان کو فون پہ جو گفتگو ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ زرداری صاحب ویل ڈن, آپ نے جو ابھی تک تو آپ کی پلاننگ بالکل ٹھیک جا رہی ہے. مثال کے طور پہ وہ جہاں جو کوٹن کوٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہاں پہ یہ ذکر ہوا کہ اگر ہم نے الیکشن کا بائیکاٹ کیا ہوتا تو عمران خان تو چوڑا کے پھر رہے ہم اس ویلے. تو اب عمران خان کو جو ڈیمیج ہوا ہے وہ تو ان ضمنی انتخابات کی وجہ سے ہوا خراب ہو گئی. الیکشن ہوتا کیا ہے, یا حکومت کی اگر ہوا خراب ہو جائے یا ہوا نکل جائے تو یہی دو چیزیں ہوتی ہیں. تو پی ٹی آئی کی ہوا خراب ہو چکی ہے, اور ہوا خراب ہونے میں جو بنیادی ہاتھ ہے وہ ایک اشارہ ہے کہ عمران خان صاحب کلے رہ گئے نے. تو یہ مسلسل میں کہہ رہا ہوں کہ, اور پھر ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جو پالیٹکس ہے وہ بجلی کا بٹن نہیں ہوتا کہ جناب, یا وہ کیا کہتے ہیں جی کہ مین سوئچ نہیں ہوتا کہ وہ یوں کریں گے تو یوں کا ٹھک کر کے بتی آ جائے گی. اور نہیں, یہ دریاؤں پر لگے جو ہوتے ہیں نا گیٹ, وہ جو ہیڈ ورکس ہوتے ہیں یہ اس طرح سے ہوتے ہیں کہ ان کو بند ہوتے ہوئے بھی ٹائم لگتا ہے, اور پھر جب بند ہوں بھی تو پھر وہ ٹیل والوں کو بڑی دیر بعد پتہ چلتا ہے کہ دریا خشک ہو گیا پائن. تو عمران خان کی سیاست اور حکومت کا دریا جو ہے اس کا جہاں وہ جو بہاؤ ہے وہ متاثر ہو رہا ہے, خشک ہونے جا رہا ہے. اور اس کے اشارے بڑے واضح ہیں, دو ٹوک ہیں, بڑے جس کو کہتے ہیں نا کہ کلیئر کٹ نظر آ رہے ہیں. اگر کسی کو نظر نہیں آ رہے تو وہ ہیں جن کا مفاد جو ہے وہ اسی میں ہے کہ یار کہ کرسی بچی رہے. اور ظاہر ہے کہ جو اقتدار میں ہوتا ہے اس کو چیزیں جو ہوتی ہیں وہ اپنی مرضی کی دیکھنا چاہتا ہے, اور پھر جو لوگ آلے دوالے اس کے بیٹھے ہوتے ہیں ارد گرد وہ اسی طرح وہی پہاڑا سنا رہے ہوتے ہیں, وہ جو پہاڑا سننا چاہتا ہے. حقیقت سے دوری ہوتی ہے. اقتدار کا سب سے بڑا المیہ یہی ہوتا ہے, اقتدار کا جو نشہ. اور ویسے بھی عمران خان صاحب جو نشے کے خلاف باتیں کیا کرتے ہیں وہ اقتدار کے نشے سے اور کسی نشے سے بچے ہوں یا نہ بچے ہوں, لیکن اقتدار کے نشے سے نہیں وہ بچ سکے. اور وہ ان کو جو زمینی حقائق ہیں وہ ان سے اوجھل رکھ رہا ہے. ان کی بہت تھوتھو ہو چکی ہے اور ان کو سپورٹ, پبلک سپورٹ بالکل نہیں ہے. ان کی جو اکانومی سے لے کے ان کی پرفارمنس, بیسیکلی ان کی جو سپورٹ تھی, جو بھی سپورٹ تھی, غیر مرئی, نہ نظر نہ آنے والی, نادیدہ سپورٹ, وہ ساری کی ساری صرف اس لیے ان سے دامن چھڑا گئی کہ کیونکہ انہوں نے ڈیلیور ہی نہیں کیا پاکستان کی قوم کو. تو لہٰذا سینٹ کا الیکشن بڑا کلیئر کٹ بتا دے گا کہ ہمارے اندازے ٹھیک ہیں, ہمیں جو اشارے مل رہے ہیں وہ ٹھیک ہیں, یا جو کچھ ضمنی الیکشن میں ہوا ہے وہ ٹھیک تھا, یا پھر کسی غلط فہمی کی بنیاد پر بہت زیادہ ترو ہو گیا ہے. 3 مارچ بڑا اہم دن اور وہ زیادہ دور نہیں ہے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.